قد جاءکم من اللہ، رب تحقیق سے فرما رہا ہے اللہ کی طرف سے، جاءکم تمہارے پاس آیا، نور ایک نور، و کتاب مبین، اور اکیلا نہیں آیا، ساتھ میں روشن کتاب بھی لایا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ ہے، اس کی تفسیر میں تمام مفسرین کی رائے یہی ہے کہ نور سے مراد خود حضور کی ذات ہے۔ چنانچہ تفسیر ابن عباس میں اس کی تفسیر کچھ یوں لکھی ہے، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا اللہ کی طرف سے آیا ایک نور۔ ابن عباس کہتے ہیں نور معنی رسول، یعنی محمدن، یعنی جو اللہ کی طرف سے نور بن کر آیا ہے وہ میرا رسول، جسے دنیا محمد عربی کہتی ہے، وہی اللہ کا نور بن کر آیا ہے۔ دیگر تفسیروں میں تفسیر ابن جریر والا لکھتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا من اللہ نور، جو اللہ کی طرف سے نور آیا، یعنی بن نور محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ اور تفسیر خازن والا بھی یہی تفسیر کر رہا ہے، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، وہ جو اللہ سے نور بن کر آیا، یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو اللہ کا نور آیا ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ اور تفسیر روح البیان والے نے تو حد ہی کر دی، وہ لکھتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا وقیل المراد بالاول ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وبالثانی القرآن، فرمایا سنو جو پہلا رب نے نور کہا ہے اس سے مراد میرے حضور ہیں، اور بعد میں جو کتاب مبین ہے اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ اور الغرض جس قدر بھی تفسیر والے ہیں سب نے یہی لکھا ہے اس سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، جو اللہ کی طرف سے نور بن کر آیا، کوئی اور نہیں، وہ خود آمینہ کا لال ہے۔ یعنی اللہ جو فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے جو تمہارے پاس آیا وہ ایک نور ہے۔ وہ نور سارے مفسرین کہہ رہے ہیں ہاں اگر کسی نے بگڑنے کی کوشش بھی کی ہے نا، اللہ نے ان کے قلم سے بھی لکھوا دیا حضور ہو سکتے ہیں، یعنی ابھی بھی اس کو شک ہے، مگر پھر بھی اللہ نے ان کے قلم سے بھی لکھوا ڈالا ہے کہ لکھ حضور ہی ہے، یعنی جو اللہ سے نور بن کر آئے ہیں، اللہ کا نور ہے، وہ حضور ہے۔ اور یہاں یہ یاد رکھیے حضور اللہ کے نور کا حصہ نہیں ہے، اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے۔ یعنی یہ جو بہکاوا شیطان دیتا ہے، لو جی یہ تو کہتے ہیں حضور اللہ کے نور کا حصہ ہے، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، جب اس کے نور سے نور نکلے گا تو وہ نور کم ہو جائے گا۔ ایمان سے بتائیں چراغ جل رہا ہو، اس چراغ سے 1000 چراغ روشن کیے جائیں، کیا پہلے چراغ کی روشنی کم ہو جائے گی؟ یقیناً نہیں ہوگی۔ یہ تو صرف مثال کی بات ہے۔ میرا رب اللہ جل جلالہ وہ خود قدرتی طور پر نور ہے، میرا نبی وہ نور ہے، اللہ نے حضور کو نور بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام آپ بھی نور ہیں، اور پھر میرے نبی کے نور سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ خود اس معاملے میں آئیے اپنے پیارے نبی سے ہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی ہمیں بتا دیں کہ آپ نورانی حوالے سے، اپنی نورانیت کے حوالے سے ہمیں کیا تلقین فرماتے ہیں؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری۔ اچھا اے نیاز مند امتی سن لو، اگر میری نورانیت کے بارے میں پوچھتے ہو، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو پیدا کیا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے، حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول کریم علیہ السلام سے عرض کیا آقا، صحابی کا عقیدہ دیکھیں، صحابی یہ عقیدہ رکھتے ہوئے پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ سب چیزوں سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ یعنی صحابی کا یہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ یہ عقیدہ رکھ کر پوچھ رہے ہیں کہ حضور جانتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں رب نے پیدا کی ہیں۔ تبھی تو اگر کوئی آپ سے اور مجھ سے پوچھے جناب یہ مسجد خضرا کے اندر کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں اور ان پنکھوں سے پہلے کیا لگا ہوا تھا، اب پہلی بات تو یہ ہے ہم کہہ سکتے ہیں جناب یہ پنکھے فلاں فلاں دور میں لگے ہیں،
اس کے پہلے یہ تھا، اس مسجد سے پہلے کیا تھا، یہ وہی بتائے گا جو اس مسجد سے پہلے کے حالات کو جانتا تھا۔ یعنی الغرض تمام باتوں پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ کسی بارے میں اگر کچھ پوچھے اس سے پہلے کیا تھا، یقیناً یہ جو پوچھ رہا ہے وہ جانتا کہ اس کو پتا ہے اس سے پہلے کیا تھا۔ اب صحابہ جانتے ہیں، رسول اللہ کو پتا ہے کہ کیا کیا رب نے بنایا ہے، اور حضور یہ بھی جانتے سب سے پہلے کس کو بنایا گیا ہے۔ تب رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، یا جابر، او میرے نیاز مند صحابی جابر، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا، اے جابر سب سے پہلے، ہر چیز سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ یعنی اب یہ پہلے حضور خود بتا رہے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا۔ پھر صحابہ کی گواہی بیچ میں ڈال دی گئی۔ صحابہ بھی کہتے ہیں آقا ہم بھی گواہ ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے، ہم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں سب سے پہلے رب نے جس کو بنایا ہے، رب نے جس کو پیدا کیا ہے، وہ میرے محمد عربی کا نور ہے۔ حتیٰ کہ رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے، حضرت ارباز صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں، حضور فرماتے تھے، قالا انی عبد اللہ و خاتم النبیین، فرمائے لوگوں میں محمد عربی اللہ کا بندہ ہوں اور میں خاتم النبیون ہوں۔ فرمایا فَإِنَّ آدَمًا لِمُنْجَدِلٌ فِي دِينَتِهِ، ہم تو اس وقت بھی نبی تھے، ابھی تک آدم اس گارے کل کے درمیان تھے، ابھی تک ان کی مٹی نہ بنی تھی، ہم اس وقت بھی نبی تھے۔ فرمایا أُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ دعوت الابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، فرمایا میں اپنے بابا ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي، میں اپنی امی جان کا خواب ہوں کہ میری امی جان اپنے محل میں رہ کر، اپنے حجرہ نور میں رہ کر، آپ جب ہماری ولادت کے دن آ رہے تھے، فرمایا خدا نے میرے ساتھ کی امی کو یہ نور بخشا، امی حجرے میں رہ کر شام کے محلات کو دیکھا کرتی تھی، میں اللہ کا نور ہوں۔ ایک اور روایت میں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے لکھا گیا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قالا لما خلق اللہ آدم اراہ بنیہ وجعل یرا فضائل بعدہم علی بعد، ارشاد فرمایا رسول اللہ نے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو ان کی اولاد ان کو دکھائی تو اس میں بعض کی فضیلت بعض پر نظر آئی۔ عرض کی یا اللہ یہ سب سے اوپر کس کا نور چمکتا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ھذا ابنک احمد ہوا اول ہوا آخر ہوا اول شافع، اے آدم یہ تیری اولاد سے ہوگا، نام اس کا احمد ہوگا، یہی اول بھی ہوگا یہی آخر بھی ہوگا، یہی اول بھی ہوگا یہی شافع بھی ہوگا۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے